تو حفیظ صاحب یہ صنعتی پیداوار پھر کیسے بڑھے گی؟ یہ جو بزنس کمیونٹی ہماری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کیسے قرض لیں، ہم کیسے انویسٹمنٹ کریں، کیسے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کوئی کلیدی کردار ادا کرے۔ اب یہ 22 سے جو 15% آیا ہے، اب بھی بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں تاکہ کچھ بزنس ایکٹیویٹی ہو سکے، کچھ پروڈکشن ہو سکے، کچھ کاروبار کو ایکسپینڈ کیا جا سکے۔ یہ کتنی اہمیت کی حامل ڈیمانڈ ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کی؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مختلف وجوہات ہے جس کے بنا صنعتی پیداوار میں اضافہ کافی سالوں سے مناسب طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب زرعی پیداوار اچھا آپ دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں صنعتی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس سال آپ دیکھیے گا کہ چونکہ کپاس کی فصل خراب آئی ہے اور درآمدات تو ہم نہیں کر پائیں گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہوگا اور وہ سب سے بڑا سیکٹر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اپنے درآمدات کو فزیکلی کنٹرول کر لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے انڈسٹریز ایسے ہیں جن کے ان پٹس وغیرہ انہیں نہیں مل رہے ہیں پوری طور پر۔ آئرن اینڈ اسٹیل ہے، آٹو موبائلز ہیں، وغیرہ وغیرہ، الیکٹریکل اکوپمنٹ۔ تو اس طرح کی انڈسٹریز بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو جب تک حالات ریئلی سنبھلیں گے نہیں، اور ہمارا جو فارن ایکسچینج کی پوزیشن ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ سال بھر منسٹری آف اکنامک افیئرز نے کہا ہے کہ ہمیں 19.9 ارب ڈالر باہر سے پیسے ہمیں منگوانے ہیں اگر ہمیں اپنے ریزروز کو ثابت کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے۔ آئے کتنا ہے پہلے 4 مہینے میں؟ 1.7 ارب ڈالر پیسہ آ نہیں رہا ہے پاکستان میں۔ تو آنے والے مہینوں میں خدا نہ خواستہ ہمارے ریزروز پر کافی پریشر پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل سے کچھ بہتری ضرور آئی ہے، اور خاص طور پہ افراط زر میں ضرور آئی ہے، مگر یہ کہنا کہ یہ بالکل سٹیبلٹی آ گئی، یہ نامناسب ہے۔ تو حفیظ بھائی صاحب، یہ پیسہ آ کیوں نہیں رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کوششیں تو حکومتی سائٹ سے کافی ہو رہی ہیں، جتنے دورے ہم نے پچھلے 4-5 ماہ میں مختلف ممالک کے ہائی آفیشلز کے دیکھے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں MOU سائن ہوتے ہیں، پھر ان ممالک کے بھی وفد آتے ہیں، جوابی دورے کرتے ہیں، کوئی 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے، کوئی 5 ارب ڈالر کے وعدے کرتا ہے، کوئی 7 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عملی طور پر یہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا آپ کی نظر میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے 1-2 سال پہلے پاکستان میں باہر جو ہمارے ملک میں کمپنیاں آئی ہیں جسے ہم ملٹی نیشنل کہتے ہیں، ان کی پروفٹ کی ریپیٹریشن ہم نے روک دی تھی۔ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ جس ملک میں فائنینشیل حالات اچھے نہ ہوں اور ہم انویسٹمنٹ کریں اور پیسہ باہر نہ لے جا پائیں۔ اس وقت آپ دیکھیے چائنیز جو پروجیکٹس ہیں، پاور پروجیکٹ، ان کو ہم پوری طرح سے ان کی انکم ہم نہیں دے رہے ہیں، اور پینڈنگ پیمنٹس بہت بڑھ چکے ہیں، 1.5 سے 2 ارب ڈالر۔ اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا کوئی رسک لے کر انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں؟ تو اس لیے انویسٹمنٹ ایسا AFC تو کہہ رہی ہے کہ بہت پیسہ آئے گا، پچھلے جون سے وہ یہ کہتے رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خاص انویسٹمنٹ میں اضافہ نظر نہیں آیا ہے۔ اچھا، نہ صرف ایسا AFC نے کہا بلکہ ہر ایک دورے کے بعد پرائم منسٹر یا جو متعلقہ وزیر جو اس دورے میں ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں، ان MOUs کی ڈیٹیلز جب وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ آذربائیجان یہاں پر 2 ارب ڈالر لے کر آنے والا ہے، سعودی عرب 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ریکوڈک میں ان کی بڑی دلچسپی ہے، UAE نے بھی کوئی 5-7 ارب ڈالر کے معاہدے کر رکھے ہیں، اور بھی ملیشیا کے وفد کا دورہ ہوا، چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر پرائم منسٹر آئے، چائنا کا ڈیلیگیشن یہاں پر آیا، پھر ہمارے بھی ملک سے کافی ڈیلیگیشنز مختلف ممالک میں گئے۔ کہیں کوئی ڈیل ابھی تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اگر طوالت اختیار کرتی ہے یہ چیز تو اس کے بہرحال نیگیٹو امپیکٹس ہماری اکانومی پر پھر کریٹ ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بات یہ ہے کہ اس وقت باہر سے پیسے آنے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 19 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں اس سال چاہیے، یہ ہماری حکومت خود کہہ رہی ہے۔
اور ابھی تک $2 ارب بھی نہیں آئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت پریشانی ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ IMF کا مشن جو آیا پاکستان، وہ بھی اس بات پہ پریشان ہیں کہ مختلف جو ہمارے لینڈرز ہیں وہ پاکستان کو پیسہ کیوں نہیں آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اگر اس میں بہتری نہیں آتی تو اسٹیبلٹی متاثر ہو جائے گی. خدا نخواستہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.